علی اپنی پیشی میں کیا پہنتی ہیں یا نہیں، اس پر مختلف ٹی وی چینلز کے رپورٹرز کی خاصی نظر رہتی ہے۔ پولیس اور کیمرامین کے درمیان گرما گرمی بھی ضرور ہوتی ہے۔ اور پھر پولیس اہلکار کیمرامین کے جھمگٹے کو عدالت تک خوب گھماتے ہیں۔ مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور صبح صبح جب بھی ایان علی کی پیشی ہوتی تو یہی کچھ ماحول ہوتا ہے، انگلیاں جمع ہوتا ہے، دھکم پیر ہوتی ہے، لوگ تماشائی بن کے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو باقی درخواست گزار ہیں یہاں راولپنڈی کسٹم کورٹ میں، وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آخر اس کیس میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے اور ایان علی کو اتنی توجہ کیوں ملتی ہے۔ لوگ دیکھتے بھی ہیں لیکن اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر تو ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے بکری کے پیچھے نہیں ساتھ دوڑ رہے ہیں، وہ تو یہاں نظام چل رہا ہے۔ یہاں نظام اس کے جیل کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ ایک بائی چانس جیل میں تھا، جب یہ جیل میں گئے ہیں تو ادھر بھی سارا دن یہی لڑکے باتیں کرتے تھے، ایان علی آئی ہوئی ہے، آج ادھر دیکھی ہے، آج اس نے یہ ڈریس پہن کے ادھر جا رہی تھی، آج یہ ڈریس پہن کے ادھر جا رہی تھی، زیادہ یہ باتیں ہوئی تھی۔ لیکن آپ کتنے دیکھنے والے ہیں، خواہ مخواہ وہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے، اس چیز کو وائنڈ اپ ہونا چاہیے۔ ایان کے والد اپنی بیٹی سے ابھی تک مل نہیں پائے اور اس کے بارے میں معلومات میڈیا سے ہی ملتی ہیں۔ برا تو اتنا لگتا ہے کہ دل پہ چھریاں چلتی ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ اگر کیس بھی اس نے کیا ہے تو جو اس کی پنش ہے اسے دینی چاہیے، دے دے، کورٹ دے دے۔ جب تک سزا نہیں ہوتی تب تک سکرینز پر یہ ہے کہ ایان کے ہوڈی کا کیا رنگ ہے، جیل میں کیا کھایا پیا اور گردن پر ٹیٹو کس لیے ہے۔ جس طرح کی کوریج ہے وہ ہمارے سوسائٹی کا جو ایک لارجر مائنڈ سیٹ ہے، جس میں ہم عورتوں کو صرف ایک باڈیز کے طور پہ دیکھتے ہیں، مطلب ایک سیکچول آبجیکٹ کے طور پہ ہیں، تو بیسیکلی اس کیس میں بھی ہم دیکھیں کہ ٹپیکلی بجائے اس کے کہ اس کا جو کرائم ہے یا جس کرائم کے لیے وہ اکیوزڈ ہے اس کے اوپر رپورٹنگ کی جائے اور توجہ دی جائے، وہ اس کی جو باڈی ہے وہ بڑی اس پورا جو اس کا کوریج ہوتی ہے اس کے اندر وہ بہت سینٹرل ہوتی ہے نا۔ کہتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ سے کچھ چھپتا نہیں ہے، تاہم ایان علی کے بارے میں میڈیا جو دکھانا چاہتا ہے وہ شاید پوشیدہ رہے تو بہتر ہے۔ عنبر شمسی، BBC نیوز، راولپنڈی۔